تو یہ بھی ان کا ایک کرم کا بہانہ ہوتا ہے. گھبرا جاتے ہیں ہم چونکہ چھوٹے ہیں، سوچیں چھوٹی ہیں، ذہن چھوٹے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. گھبرائے نہ کرو، ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. اگر آپ مولا والے ہو تو، اگر آپ مولا والے نہیں پھر تو کوئی نہیں. پھر بندے کہتے ہیں یار یہ اس نے کیا، یہ اس نے کیا، یہ اس نے کیا، یہ اس نے کیا. میں ایک معصوم کا فرمان پڑھ کے حیران رہ گیا. بنو والو بیٹھ جائے. مطلب بادشاہ فرماتے ہیں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ ہماری مرضی سے ہوتا ہے، ہمارا چاہنے والا. پوچھا گیا مولا بیماری بھی آپ کی طرف سے آتی ہے؟ فرمایا ہاں بیماری بھی ہماری طرف سے. مولا راز کیا ہے؟ فرمایا راز یہ ہے ہم چاہتے ہیں جب وہ بندہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو سارے گناہ جھڑ جائے. پاک کرنے کا ایک بہانہ بناتے ہیں. کمال ماتمی ہو، معرفت والے ہو، لگ رہے جملے وصول کرو گے. یقین کرو یہ مجلس بھی بہانہ ہے امام کی طرف سے، یہ عزاداری بھی بہانہ ہے امام کی طرف سے، یہ لنگر بھی بہانہ ہے امام کی طرف سے. اور اگر اس کو دوسرے حوالے سے دیکھا جائے، ہم اس قابل نہیں ہیں. نہ ہم میں سے کوئی مجلس میں آنے کے قابل ہے، نہ ہم میں سے کوئی ماتمی حلقے میں کھڑے ہونے کے قابل ہے، نہ ہم میں سے کوئی لنگر کھانے کے قابل ہے. کیا کریں، کرم ان کی گھٹی میں ہے. انہوں نے ہم بے پردوں کا پردہ رکھ کے پھر اپنے دادے کی مجلس میں بلا کر کوئی خاص کرم کرنے کے لیے بہانہ بنوا دیتے ہیں. کبھی کہیں ملا کے بٹھا دیتے ہیں، کبھی کہیں ملا کے بٹھا دیتے ہیں، کبھی کہیں ملا کے بٹھا دیتے ہیں. کبھی اپنے پاک جد کے نام کا لنگر کھلا دیتے ہیں، کبھی اپنے پاک جد کے نام کے ماتمی حلقے میں کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی ہم جیسوں کو کالے کپڑے پہنا دیتے ہیں. ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے. بنو والو اللہ نے جب کائنات بے مقصد نہیں بنائی تو پھر ہمارے دلوں میں آل محمد کی محبت کا بیج بے مقصد تو نہیں ڈالا گیا. نہیں ڈالا گیا. ایک عام کسان ہو، اس کو کہو یار یہ بیج ہے اور وہ پہاڑ ہے اس پہ بیج ڈال کے، وہ کہے گا یار کیسی بات کرتے ہو، یہاں سے فصل کے چانس ہی نہیں. وہ یار ڈالا نا، وہ یار یہاں سے چانس ہی نہیں ہے، فائدہ ہی نہیں. وہ کیوں؟ یہ سخت زمین ہے، یہاں کچھ نہیں نکلے گا. آل محمد نے ہمارے دلوں میں محبت کا بیج سخت زمین سمجھ کے نہیں، نرم زمین سمجھ کے ڈالا ہے. اب فصل دینا ہمارا کام ہے. فصل کیا؟ یہاں جہاں بیٹھے ہو مقام جم کران، یہاں مکئی کا بیج ڈالا گیا، وہ فصل آ گئی. وہ جوار ہے پیچھے، اس کا بیج ڈالا گیا. وہ گنے کا بیج ڈالا گیا، گنا آ گیا. وہ توری کا بیج ڈالا گیا، توری آ گئی. حسینیوں کے دلوں میں محبت ہے، حسین کا بیج ڈالا جاتا ہے. جو فصل ہے اس کا نام ہے حر. شاباش شاباش شاباش. جو فصل ہے، مہربانی یار، جو فصل ہے اس فصل کے پروان چڑھنے کے بعد جو پھل ہے اس کا نام ہے حر. میں اور آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا. آج ہے 1445 ہجری، یعنی کم بیش 1400 سال ہونے والے ہیں. واقعہ ہو چکا ہے. ہم آج بھی اس واقعے کو اپنے اوپر لاگو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی شکلیں دنیا کو دکھا رہے ہیں. کالے کپڑے پہن رہے ہیں، گریے کر رہے ہیں، جگہ جگہ ذکر کر رہے ہیں، حسین حسین کر رہے ہیں. 1400 سال پرانی بات ہے. لگتا ایسے جیسے کل کی بات ہے. یہ ساری چیزیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے لاشعور میں امام کے کرم کی مشین فٹ ہے. بادشاہ چاہتے ہیں ہمارا چاہنے والا امت سے مختلف ہو، امت سے منفرد ہو. اتنا منفرد ہو کہ اسے علی نہ منوانا پڑے. دنیا اسے دیکھ کے کہ اگر یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا. بہت اچھے بھائی، اگر یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا. دیکھیں نا، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا کمال پہنچ جائے، پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، کاروبار کرے تو کاروبار بڑا کامیاب ہو جائے، اچھا کاروبار میں بڑا نام پیدا کر لے. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے نا اپنی اولاد کے بارے میں
یہ کمال بن جائے، یہ کمال بن جائے، یہ کمال بن جائے۔ یہ باپ دنیا کے باپ ہیں جو سانسوں کی ڈوری تک کے باپ ہیں۔ سانس ختم ان باپوں نے ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ قسم سے جی جو ہماری ان دنیا کے باپوں کی خواہش ہے، یہ اصل میں ہمارے امام کی خواہش ہے، کیونکہ اصل میں دنیا کا حقیقی باپ زمانے کا علی ہوتا ہے۔ فرمایا ہم امت کے باپ ہیں، اگر امیر المومنین امت کے باپ ہے تو علی کا ہر بیٹا ہر دور میں امت کا باپ ہے۔ چھوٹی سی میں گزارش کر رہا تھا، 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا۔ واقعہ کربلا ہو گیا، ظالموں نے ظلم کر دیا، اتنا ظلم کیا، شہید بکھیر دیے، پھر اس گھر عطر کی شہزادی وہ سفر کروایا، اتنا ظلم ہوا۔ اگلی بات کیا ہے جس پہ ہم نے آج گفتگو کرنی ہے؟ واقعہ کربلا ہو چکا، ظالموں نے ظلم کر دیا۔ میں اس کو اور آسان کر کے کہتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابھی تک ہم 61 ہجری میں پھر رہے ہیں، یعنی کیا ہوا تھا؟ اچھی بات ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، نالج ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے کیا ہوا تھا، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے ہمیں اس چیز کا زیادہ ادراک ہونا چاہیے اب کیا ہوگا۔ دیکھیے نا، یہ جوان ماتمی میرے سامنے تشریف فرمائے، میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ فرمائیں گے سید میں نوکری کرتا ہوں۔ ان سے پوچھو تیرے دادا کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے وہ بھی نوکری کرتے تھے۔ میں نے کہا یار کافی نہیں تیرے دادا نوکری کرتے تھے؟ کہنے لگے سید وہ کرتے تھے، میں کروں گا، مجھے اپنے لیے جینا ہے، اپنی زندگی گزارنی ہے، وہ تو کرتے تھے۔ جناب سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے جی کاروبار کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ کے بزرگ کیا کرنے ہیں؟ کہنے لگے وہ بھی کاروبار کرتے تھے، انہی کا کاروبار چلتا چلا ہے، آج میں بھی چلا رہا ہوں۔ میں نے کہا محترم آپ کاروبار کر رہے ہو، آپ کے دادا بھی بابا بھی بزرگ سارے کرتے تھے تو کافی نہیں تھا؟ کہنے لگے شاہ جی وہ ماضی ہے، وہ گزر چکا ہے، وہ کر چکے ہیں، اپنا اپنا وقت پاس کر چکے ہیں، اپنا اپنا پیٹ پال چکے ہیں، جو ہمت کرنی تھی وہ کر چکے ہیں، پر اب مجھے مستقبل بنانا ہے، مجھے محنت کرنی ہے، کاروبار میں مجھے منافع کمانا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے ایک اچھی گاڑی لینی ہے، مجھے بہت سارے میرے مستقبل کے منصوبے ہیں، میں نے وہ کرنے ہیں۔ اچھا جی، ان سے پوچھا جناب کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے جی گھر بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگے اس گھر میں میں رہوں گا۔ اس لیے بنا رہے ہو؟ ہاں جی اس لیے بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہنے لگے شاہ جی مستقبل ہے، گھر میں رہوں گا، مولا کے مومن آئیں گے، ان کی خدمت کروں گا، میں چاہتا ہوں میرا گھر بھی باقیوں کے گھروں سے خوبصورت ہو، میرا بھی مستقبل ہے۔ اچھا جی حضور یہ بچے کو پڑھا رہے ہو؟ کہنے لگے جی میں چاہتا ہوں یہ پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنے گے۔ بہت اچھے، ہر بات میں کمال ہے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، یہ سب کر کے میں اپنا متر دیکھنا بیٹا، جوانوں متر دیکھ دے ادھر نہ دیکھنا، سب کچھ کر کے میں اپنا بہترین مستقبل بناؤں گا۔ آج کے ماتمی کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہ کرنا چاہیے میں ماتم کروں گا، میں لنگر کھاؤں گا، میں مجلس پہ جاؤں گا، میں جلوس کے حلقے میں کھڑا ہوں گا، میں زیارات پہ جاؤں گا۔ ارے بھئی سارے کچھ کرے گا کیوں؟ کہا ایک بہتر مستقبل کے لیے۔ ارے بھئی تیرا مستقبل کیا ہے؟ کہا ایک حسین کا حور تھا، ایک علی کا سلمان تھا، میں بھی مہدی کا حور بنوں گا۔ کیا کریں یار، اللہ کل شیء قدیر کی مرضی ہے، اس نے چاہا تو جس دور میں ہمیں بھیج دیا، وہ چاہتا تو ہمیں کربلا بھی بھیج سکتا تھا، وہ چاہتا صفین میں بھیجتا ہم علی کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے، کربلا میں بھیجتا حسین کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے، بالکل کھڑے ہوتے۔ تو اس نے اس دور میں بھیجا جب زمانے کا علی آنکھوں کے آگے نہیں۔ اور یہ بھی میں مومنین بننے والے آپ کو بتاتا جو خدا کی قسم سردار غیب نہیں، ہم غیب ہیں۔ یقین کیجئے ہم غیب ہیں، بادشاہ غیب نہیں۔ ہم نے تو یہی رکھا نا امام غیبت میں، امام غیبت میں، امام غیبت میں، امام غیبت میں، امام غیب نہیں، ہم غیب ہیں۔ امام ظاہر ہیں، ہمیں ظاہر ہونا ہے، ہمیں اپنے مقام کو پہچاننا ہے، ہمیں اس بیج کو پہچاننا ہے جو ہمارے دلوں میں ان کی محبت کا ڈالا گیا تھا، اس بیج کے ڈلنے کا حق ادا کرنا ہے، ہم نے ثابت کرنا ہے اے آل محمد آپ نے ہم پہ کریمی کی، ہمیں اپنی محبت کے قابل بنایا، اے آل محمد آپ نے ہم پہ کریمی کی،
اپنی نگاہ کے قابل بنایا، اے آل محمد آپ نے ہم پہ کریمی کی، اپنے لنگر کے قابل بنایا، اے آل محمد آپ نے ہم پہ کریمی کی، علم عباس کی زیارت کے قابل بنایا، اے آل محمد آپ نے ہم پہ کریمی کی، ہمیں کربلا کی زیارت کے قابل بنایا۔ ہم تو نہ تھے قابل، آپ نے قابل بنایا، انشاءاللہ اب ہم بن کے دکھائیں گے۔ ایمان سے بتاؤ، ایک باپ کے 2 بچے ہوں، ایک بچہ باپ کا کہنا مان کے فرسٹ آئے، ایک بچہ محنت نہ کرے فیل ہو جائے، باپ کس کا تعارف کرائے گا؟ ٹاپ کرنے والے کا۔ اس لیے حضور اس بچے نے باپ کو بھی مانا، باپ کی بھی مانی۔ آج بھی یہی معاملہ ہے، جو علی کو مانے اسے چاہیے علی کی بھی مانے۔ تھوڑی سی مشکل بات تھی لیکن ضروری بات تھی، مولا کو بھی ماننا ہے، مولا کی بھی ماننی ہے۔ خالی مولا کو ماننا ادھورا ہے جب تک مولا کی نہ مانی گئی۔ اور مولا سے پوچھتے ہیں، یا علی آپ خیر سے بڑے القاب مطہرہ ہیں، کسی ایک لقب کے حوالے سے ہمارے اوپر رہنمائی تو فرمائیں۔ آواز آئے گی، میرا چاہنے والا میرا ایک لقب ہے، امام المتقین، میں امام المتقین، متقیوں کا امام۔ مولا متقی کی تعریف، آواز آئے گی سن، ایک تعریف نہیں متقی کی، کافی میں نے تعریف بیان کی، ہمارے نہج البلاغہ میں اور خطبوں میں امام کی متقی پہ بڑی تفصیل تعریف موجود ہے، صرف 2-3 جملے عرض کرتا ہوں۔ آواز آئے گی، میں چاہتا ہوں میرا متقی اس کمال پہ پہنچے۔ مولا کیا کمال؟ آواز آئے گی، یقیناً میں چاہتا ہوں میرا متقی لوگوں کے عیب دیکھ کے پردہ رکھے۔ امیر المومنین کا فرمان ہے، میرا متقی وہ ہے جو لوگوں کے عیب دیکھ کے، بڑا مشکل کام ہے لوگوں کے عیب دیکھ کے پردہ رکھنا۔ بندے تو کسی کا عیب دیکھ لینا 1 منٹ میں خواہش ہوتی ہے اس کو اڑا کے رکھ دیں، اس کو وائرل کر دیں، ہر بندے تک پہنچ جانا چاہیے، بندہ تو یہ کرتا تھا، یہ بندہ تو یہ حرکت کرتا تھا، فوراً کوشش کرتی ہے اڑا دے۔ مولا فرماتے میرا متقی وہ ہے جو لوگوں کے عیب دیکھ کے پردہ رکھے۔ تھکے ہوئے نہیں ہو تو معرفت کا ایک نکتہ دو، بنو والے سنبھالو گے؟ آپ کا اور میرا پہلا ملاقات کا بہانہ امام نے بنایا، امید بڑی ہے جملہ ظاہری ہوگا۔ عیب دیکھ کے پردہ رکھنا یہ صفت خدا بندی ہے، سبحان اللہ، بہت بڑی صفت ہے، یہ چھوٹی صفت نہیں ہے۔ کسی کا گناہ دیکھ کے، کسی کا عیب دیکھ کے پردہ رکھنا یہ صفت خدا بندی ہے یا صفت حجت خدا ہے۔ جس طرح امام ہمارے عیبوں کو دیکھ کے، ہم بے پردوں کو دیکھ کے پردہ رکھا ہے بادشاہ، یہ بادشاہ کا کرم ہے، یہ عیب دیکھ کے پردہ رکھتے۔ یا علی یہ ہاتھ بندے ہیں، میرے متر دیکھنا یار، یا علی میرے ہاتھ بندے، میں کمزور سا بندہ ہوں۔ مولا متقین کی تعریف میں آپ نے فرما دیا میرا متقی وہ ہے جو عیب دیکھ کے پردہ رکھے۔ مولا یہ کام تو یا اللہ کا یا حجت کا ہے۔ فرماتے میرے چاہنے والے کا معیار اتنا بلند ہو، اس کی صفت ہے اس میں آ جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، ذات نہیں آ سکتی، شرک پیدا ہو جائے گا، صفات آ سکتی ہے۔ ذات نہیں، صفات، صفات تو آئی جاتی ہیں۔ لو جی، جس کو یہ اشارہ میرا سمجھ نہ آئے، گھر جانا خیر سے خیریت سے، بصاحب و زمان آپ کو اپنے گھروں کو لے جائے، کوشش کرنا جہاں آگ جل رہی ہو نا وہاں لوہے کا ایک ٹکڑا ڈال دینا۔ آدھے گھنٹے بعد جلتی آگ میں اب تلاش کرنا انگارہ کہاں ہے، لوہے کا ٹکڑا کہاں ہے۔ آگ کی صفت لوہے نے اپنا لی، اب فرق نظر نہیں آتا لوہا کہاں ہے آگ کہاں ہے۔ بس یہی کربلا میں ہوا، ایسی عاشقوں نے اس کی صفتیں اپنائی۔ آج بھی کربلا کی مٹی میں کوئی بندہ بھی حسین سے حر کو جدا نہیں کر سکتا۔ ہے کسی کی ہمت کربلا کی مٹی کھول کے دکھائے، اس میں حسین بادشاہ کہاں ہے، اس میں حر کہاں ہے، یہ اس میں زلزلہ کا خون کہاں ہے؟ نہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ جب انسان عشق کی حقیقی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے، یہ صفتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا میں اس پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں، میرا دل ہے میں کچھ سوال بھی لوں، پہلی محفل ہے، چلو کچھ سوال بھی آپ سے لیتے ہیں، اس کے جواب آ جانا۔ ان بچوں کو کہا بیٹا آپ بھی آ جانا تاکہ آپ سالوں کو اہتمام کرانا، انتظام کروانا۔ مجھے فون آ گیا میرے ایک بڑے اچھے دوست کا، کہ لگے شاہ جی آؤ بڑا دل کر رہا ہے، آؤ مری چلتے ہیں، سیر سور کرنے چلتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، یہ ساری مثال دے رہا ہوں۔
مجھے کہنے لگا شاہ جی آؤ مری چلتے ہیں. میں نے کہا یار میں نہیں جا سکتا. کہنے لگا جی کیوں؟ میں نے کہا کسی نے آنا ہے, مجھے کسی کا انتظار ہے. ایک اور میرے مہربان کی فون کال آئی, مجھے کہنے لگا شاہ جی آؤ سینما چلتے ہیں. میں نے کہا یار میرے پاس ٹائم نہیں. کہنے لگا جی کیوں؟ میں نے کہا مجھے کسی کا انتظار ہے. ایک بندہ آیا میرے سے لڑنے لگ گیا. ہم کھا گئی, نہ کوئی بات تھی نہ کچھ تھی, میرے سے لڑنے لگ گیا, میرے سے بدتمیزی کرنے لگ گیا, مجھے گالیاں دینے لگ گیا. مجھے میرے ساتھ جو دوست کھڑا تھا اس نے کہا شاہ جی جواب دو نا. میں نے کہا نہیں, مجھے کسی کا انتظار ہے. سنبھالتے جاؤ یار, اشاروں میں آپ کی خدمت میں پیغام پہنچا رہا ہوں. وہ کہنے لگے شاہ جی اس کو جواب دیں. میں نے کہا نہیں یار میں زبان گندی نہیں کر سکتا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میں تو لبیک یا حسین کہتا ہوں. میری زبان تو علی علی کرتی ہے. جو زبان علی علی کرے, لبیک یا حسین کہے, وہ کسی کا گلہ نہیں کرتی, وہ کسی کی غیبت نہیں کرتی, کسی کو گالی نہیں دیتی. کہنے لگا دوست آؤ اس راستے پہ چل کے بیٹھتے, یہاں سے عورتوں نے گزرنا ہے, بچیوں نے گزرنا ہے, آؤ ادھر بیٹھتے ہیں, وہ گزریں گی تو دیکھیں گے. میں نے کہا یار مجھے کسی کا انتظار ہے, میری آنکھیں جھوٹی ہو گئی, میں ان کو کیسے دیکھ سکوں. مجھے کہنے لگا شاہ جی آؤ فلاں جگہ پہ موج میلے کا کھانے, آؤ چلیں. میں نے کہا یار معذرت میں نہیں چل سکتا. کہنے لگا جی کیوں؟ میں نے کہا جس شکم میں حسین کے لنگر کا لقمہ ڈالتا ہوں وہ میں حرام کا قطرہ نہیں ڈال سکتا. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا میں نے مہدی کا سامنا کرنا ہے. حضور انتظار سب سے پہلے, انتظار بھی ایسے ہو جیسے انتظار کرنے کا حق ہے. اس کا یہ قطر مطلب نہیں کہ ہم نوکریاں کاروبار اپنے معاملات چھوڑ دیں. نوکری بھی کرو, نوکری میں بھی انتظار, کاروبار بھی کرو, کاروبار میں بھی انتظار, گھر بھی چلاؤ, بچوں کو بھی پالو, ہر چیز میں انتظار. کسی چیز میں دل نہ لگاؤ, کرو ضرور, دل نہ لگاؤ, دل اسی میں لگاؤ جس کے لیے بے دل نے یہ دل بنایا ہے. ایک چیز انتظار. دوسری چیز زندگی میں کبھی بھی, یہ معرفت امام زمان ہے محترم, یہ درس کربلا ہے, کبھی بھی زندگی میں کچھ بھی مولا کے لیے کرو احسان نہ لگاؤ. میں نے لنگر پکایا, میں نے مجلس کرائی, نہ مولا کا کرم مولا کیا تھا. یہ معرفت امام زمان کی انتظار ہے. تیسری چیز صاحب بصیرت بنو, بصارت نہیں. 4-5 بندوں نے غور فرمایا, کچھ نے غور نہیں فرمایا. آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ لینا یہ بصارت ہے, مگر دیکھ کے حقیقت تک پہنچنا یہ بصیرت ہے. مثلا ہم سب نے سورج کو دیکھا, ہماری یہ بصارت ہے, ہم نے سورج دیکھا. ایک تو بندہ ہے جس کی بصارت ہی نہیں ہوتی, جس کو نظر نہیں آتا, وہ دیکھ ہی نہیں سکتا. ہماری بصارت ہے, ہم نے سورج دیکھا. اب بصیرت کیا ہے؟ بصیرت یہ ہے ہم سورج کا صبح نکلنے پہ غور کریں, کتنے خوبصورت انداز سے نکلتا ہے. چلتے 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 سورج جوبن پہ پہنچتا ہے. جوبن پہ جو پہنچتا ہے پھر آہستہ آہستہ نیچے ڈھلنے کی کوشش کرتا ہے, اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم صاحب بصیرت ہیں تو مالی حالات سے, دنیاوی حالات سے ٹینشن نہیں کھائیں گے. یہی سوچیں گے اگر سورج ہمیشہ ایک وقت میں نہیں رہتا, دنیا کے حالات بھی ایک جیسے ہمیشہ نہیں, وقت بدلتا رہتا ہے. دوسرا ایک اہم نقطہ, سورج ڈوبتا ہی نہیں. یہ آپ کی سائنس ہے شاہ کے ساتھ, سورج ڈوبتا ہی نہیں. یہاں ڈوبے گا کسی اور ملک نکل آئے گا. سورج ڈوب جائے تو کائنات ہی ڈوب جائے گا. اس سورج کو کہتے ہیں شمس. لو جی, معرفت امام کا سوال کرنے والے میرے پیارے بھائی, آپ کے امام زمانہ کا لقب ہے الشمس. یہ شمس ہے, وہ الشمس ہے. جب یہ نہیں ڈوبتا کائنات نہ ڈوب جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام زمانہ کہیں ادھر ادھر ہو جائے, گر ہٹ جائے امام زمان درمیان سے, مصیبتیں ٹوٹ پڑے, بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے. اس لیے رات کو امریکہ میں بھی نماز پڑھے, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علیکم یا صاحب الزمان, اللہ مان من شر شیطان. ہم دن کے ٹائم لاہور میں نماز پڑھے, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں مولا شیطان کے شر سے بچا. کینیڈا میں کھڑے ہوں شیطان کے شر سے بچا, یورپ میں کھڑے ہوں شیطان کے شر سے بچا, کہیں کائنات کے کونے کھڑے ہوں شیطان کے شر سے بچا. الشمس جو ہے جہاں کہیں گے بچائے گا. چوتھی چیز بڑی اہم ہے, صاحب بصیرت بننے کے لیے ہر چیز پہ غور کیا کرو. خالی روٹی نہ کھایا کرو, کہیں بھی کسی کا صدقہ سمجھ کے کھایا کرو, اپنا حق سمجھ کے نہ کھایا کرو.
کہیں بھی کھاؤ، ہوٹل پہ کھاؤ، گھر کھاؤ، کہیں کھاؤ، کسی کا صدقہ ہے. لیکن غور کیا کرو یہ روٹی پہنچی کیسے ہے. جب غور کرو گے معرفت حضور، آپ نے سوال معرفت کا کیا، بس اسی جواب کے بعد میں اور سوال لیتا ہوں. آپ کو پھر معرفت کی اینک لگا کے دیکھنا ہے. یہ دانہ زمین پہ 6 مہینے پہلے بویا گیا تھا، پھر پانی ملا تھا، پھر پونپل پھونٹی تھی، پھر اس پہ دانے لگے تھے، پھر گرمی پڑی، دانے پکے، پکنے کے بعد جب پک گئے مارچ اپریل میں کاٹا گیا، کٹنے کے بعد تھریشر میں ڈلا، تھریشر میں ڈلنے کے بعد دانہ بھوسا علیحدہ ہوا، علیحدہ ہونے کے بعد ہماری گھر کی عورت نے دانے کو دھویا، دھونے کے بعد ہم چکی میں لے گئے، چکی والے نے پیسا، پیسنے کے بعد ہماری ماں بہن بیٹی نے پانی ڈال کے آٹا گوندھا. تھک کو تو نہیں گئے؟ آٹا گوندھنے کے بعد روٹی توے پہ ڈلی، الٹا پلٹایا گیا، روٹی کو الٹایا گیا، پلٹایا گیا. اتنی دانے نے قربانی دی، پکنے سے لے کر کٹنے تک، کٹنے سے لے کر پسنے تک، پسنے سے لے کر توے تک، توے سے لے کر مجھ تک. معرفت امامی، اللہ میں جو اپنی حجت کا صدقہ کھاؤں مجھے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. جب ہمیں معرفت ہو جائے گی نا، کبھی ہم روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں بچائیں گے، بلکہ خوش نصیبی ہوگی. یہ نہیں لڑیں گے گھر آ کے ابھی تک روٹی نہیں بنی، نہ شکر ہے مل تو گئی ہے، ہم اس قابل نہیں تھے. اور کسی کا سوال؟ دوسرا سوال جی. امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کے لیے ایک مومنٹ کو کیا اہتمام کرنا ہے؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ. حضور نام آپ کا؟ بابر علی. علی. بابر علی، ماشاءاللہ. بھائی بابر علی نے دوسرا سوال اور با کمال پوچھا کہ امام زمان علیہ السلام کی آمد کے لیے ایک مومن کو کیا تیاری کرنی چاہیے. حضور صبح صبح اٹھ کے مومن کو اپنے امام کو سلام کرنا چاہیے. سب سے پہلے صبح صبح بستر سے اٹھے، کعبے کی طرف رخ کرے، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا امام زمان، سلام کرنا چاہیے. یہ سوچ کے نہیں امام مجھے جواب دیں گے، یہ سوچ کے مجھ پہ لازم ہے کائنات کے بڑے کو سلام کروں. یہ سلام کرنا چاہیے. آگے پھر شریعت کا فرمان ہے سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی، ہم کہیں گے مولا ہمارا سلام، وہ فرمائیں گے میرا بھی تجھ پہ سلام. دوسری تیاری ہر مومن کو کرنی چاہیے. انسان ہے وضو خطا ہو جاتا ہے، کوشش کرے وضو دوبارہ کر لے، کوشش کرے. میں کہتا ہوں امام کی فوج کی وردی ہے وضو. انسان کو غصے سے بچاتا ہے، ٹینشن سے بچاتا ہے، معاملات سے بڑا بچاتا ہے. باوضو رہا کرو. تیسری تیاری یہ ہے مومنوں سے نہ لڑا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ لڑا کرو. کوئی بات کر بھی گیا مومن، ضعف بڑا کر کے معاف کر دیا کرو. اس لیے مرنے کے بعد تمہارا وارث میت پہ کھڑا ہو کے معافی مانگے گا. مرنے کے بعد معافی کس بات کی معافی ہے؟ زندگی میں معافی مانگو نا. امام کی تیاری کس لیے؟ شاکر جی اس لیے، بابر جی اس لیے فیصلے کا اختیار صرف حجت خدا کو ہے. جب انہوں نے آ کے سارے فیصلے کرنے ہیں تو ہم کون بڑے ہیں کہ ہم پہلے فیصلہ کرنا لگ جائیں تو ایسا ہے اور تو ایسا ہے تو ایسا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر اچھا عمل کیا اس کو اس کی جزا ملے گی، جس نے ذرہ برابر غلط عمل کیا اس کو اس کی سزا ملے گی. جب سزا اور جزا آگے ملنی ہے تو ہم کیوں دیتے ہیں؟ تیسری تیاری، چوتھی تیاری، کوشش کرو اپنے ہاں امام زمان علیہ السلام کے دسترخوان کا اہتمام کرو. مومن دن بانٹ لو. کسی مومن کے گھر ہر چاند کی 14 کو ہو جائے، کسی مومن کے گھر ہر چاند کی 12 کو ہو جائے، کسی کے گھر 18 کو ہو جائے، کسی کے گھر 22 کو ہو جائے. دسترخوان امام زمان 5 10 20 25 جو بھی مومن 5 10 کٹھے ہو جائیں. ضروری نہیں گوشت ووشت پکانا ہے، استطاعت کے مطابق دال پکا لو، سبزی بنا لو. مل بیٹھنے کا موقع مل جائے گا، مل بیٹھو، امام کی دعا کرو. تمہارے گھر کی ٹینشنیں ختم، تمہارے گھر کی پریشانیاں ختم، اور تمہاری توجہ زیادہ سے زیادہ امام پہ رہے گی. بلکہ یہ میں نے لندن میں ٹی وی پہ بیٹھ کے بتایا تھا. میں نے کہا مومنو تمہاری اس دور کی پریشانیوں کا بہترین حل ہے اپنے گھروں میں امام کا دسترخوان بچھاؤ. جو لنگر پکے گا، جس کا دھواں نکلے گا، وہ دھواں پورے گھر میں جب پھیلے گا، بد نظری ختم، حسد ختم.
पांचवा काम, कोशिश करो अपने पूरे घर में ज़्यादा नहीं कोई एक कोना ऐसा मुंतखब करो, पहले तो छोटा सा कमरा हो, वरना कोई ऐसा कोना मुंतखब करो जहाँ इमाम की एक जाए नमाज बिछा दिया करो, एक अगरबत्ती जला दिया करो, किसी वक्त फूल रख दिया करो। अगर मस्जिद में जाने का टाइम ना हो, जाए नमाज पे उसके पीछे खड़े हो के नियत में ये किया करो कि मैं इमाम के पीछे नमाज। शाबाश। 5 काम। छठा काम, हजूर अपने मामलात मौला पे छोड़ दो। ये टेंशन, ये परेशानी, ये मसला, रात को बावजू होके सो, ये कहते हुए सो, मौला पहले मैं लेता था टेंशन, ये मसला, अब तेरे होते हुए मैं क्यों लूं? मैं तो हूँ एक अदना सा रहम तलब करने वाला, एहसान फरमा, अब तू जान तेरी ज़ात जाने, मेरी डोर तेरे हाथ में है, अब मुझे तेरी ज़ात चलाएगी। 7वां काम, इमाम की इंतज़ार और तैयारी का, मातम किया करो आंखें बंद करके, कोशिश करो हाथ जब उठाओ उठे हाथ, आंखें ऐसी बंद हो, ये महसूस हो मुझे ये देख रहा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है, नहीं, यही महसूस करो तसव्वुर में अलम अब्बास के नीचे इमाम देख रहा है। और कई मोमिन ऐसे हैं, बनो वालों पहली पहली मुलाकात है, खैरात बहुत मिल रही है, ज़ाया ना हो, संभालने की कोशिश करना। और कई मोमिन ऐसे मिले जिन्होंने कहा सैयद जिस दिन से हमने आंखें बंद करके मातम करते हुए तसव्वुर में अल्लाह में अब्बास रखा और ये महसूस किया अल्लाह के नीचे एक मौला होंगे, कहते यकीन जानिए सैयद आंखों के पर्दे हट गए, हमें कायम खड़ा हुआ नजर आया। बादशाह हमें अलम के नीचे खड़े हुए नजर आए। 7वां तैयारी का ये है, रात को सोने से पहले बावजू हो के बिस्तर पे इमाम को कहो तेरी फौज खैर से तैयार होनी है, तेरा लश्कर तैयार होना है, मैं इंतहाई कमज़ोर बंदा तेरी बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हूँ, इस काबिल तो नहीं हूँ मैं तेरी ज़ात से कुछ मांगूँ, लेकिन इतना रहम कर जब तेरा ज़हूर होगा मेरी ड्यूटी क्या होगी। और साथ ये भी दुआ मांगो, ये भी इंतज़ार है, कैफियत इंतज़ार है, मौला मेरी दिल की आंखें खोल दे, मेरे दिल की आंखें खोल दे। चौथे इमाम ने फरमाया था हर इंसान को अल्लाह ने 4 आंखें अता की हैं, 2 आंखें वो जिनसे ज़ाहिर देखता है, 2 आंखें वो जिनसे बातिन देखता है। बंदे ने पूछा मौला 2 आंखें तो इंसान की खुली होती है, बाकी 2 आंखें? फरमाया जब अल्लाह चाहते तब खुलती हैं। अर्ज करते मौला जब तक अल्लाह ना चाहे नहीं खुलती? फरमाते हाँ, बंदा चाहे तो अल्लाह भी खोल देता है। दुआ मांगा करो अल्लाह हमारे दिल की आंखें खुल जाए, और जिस दिन बनो वालों दिल की आंखें खुल गई फिर ये नहीं होगा मेरा मौला मेरा मौला मेरा मौला मेरा मौला, दिल की आंखें खुल गई तो मौला भी कहेंगे मेरा नौकर मेरा नासिर मेरा आशिक। 8 काम। 9वां काम, कोशिश करो पढ़ने वालों को हाथ बांध के गुजारिश करो, मेंबरों पे आके ये भी बताओ क्या हुआ था, ये ज्यादा जरूरी है, बताओ अब क्या होगा। अब क्या होगा को बनु कहते हैं रज्जत। मातमियों अहम टॉपिक है, छोटे लाल विलायत फरमाते जिसका रज्जत पे यकीन नहीं वो हमारा शिया ही नहीं। रज्जत क्या होगा, सरदार आएंगे हम कहाँ होंगे, अगर हम मन्नों में हुए मौला आ गए तो कैसे पहुंचेंगे, इनको इनसे पूछो। जब इनसे पूछोगे ये मासूम का फरमान सुनाएंगे। इमाम फरमाते हैं अगर तुम तैयार हुए तुम्हारा पहला कदम बन्नों में होगा, दूसरा काबा में होगा। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा आपस में बैठ के भी सिवाय इनके कोई गुफ्तगू ना करो। कोशिश करो, बता यार तूने पूरा हफ्ता मौला के लिए क्या किया, बता यार तूने मौला के लिए क्या किया, यार मेरी से तो कोताही हो गई, गलती हो गई, यार मेरे लिए दुआ करो, मुझसे गलती कोई ना हो, यार मेरा इमाम नाराज ना हो जाए। यार ये है जिंदगी के बेहतरीन से बेहतरीन असूल। और किसी का सवाल? तीसरा सवाल भी किबला मेरा ही है। जी बाबर अली, मैं मुख्तसर जवाब दे रहा हूँ। तो जी हम सब का ईमान है या अली मदद कहना जी, तो चूँकि हमारे वक्त के इमाम तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हैं जी,
हमें मदद भी उन्हीं से ही मांगनी चाहिए। जी इसके बारे में कुछ हजूर सही फरमा रहे हैं। कहते हैं जी हमारे वक्त के इमाम तो मौला कायम आले मोहम्मद है, हम आज तक ये आली मदद कहते हैं। असल में भाई हम इनको एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। इस दौर में अली के चेहरे को महदी कहते हैं। हम इनको जुदा नहीं कर सकते। ये आली मदद भी दरअसल कायम आले मोहम्मद को कह रहे होते हैं। वो कोई सैयद बाप हो तो बेटा मिल जाए, बाप को कहते हैं शाह जी या आली मदद, शाह जी अस्सलाम वालेकुम। बेटे को मिल जाए शाह जी आली मदद, वो बाप बेटा है। ऐसे मैं मोमिनों को कभी कभी कहता हूँ कब्र में इमाम ज़माना आ गए तो क्या होगा? कहते नहीं नहीं शाह जी आली आएंगे। मैंने कहा यार उनके घर की बात है, वो मौला मूसा काज़म को भेज दें। हैं वो बादशाह को भेज दें, सारे बादशाह जो भी आ जाए बिस्मिल्लाह। एक ही घर है, एक ही शहजादे है, एक ही ज़ात है। ऐसे है जैसे बाबर अली आप मेरे लिए 14 मोमबत्तियाँ ले आएँ कि सैयद इनको जलाइए, मैं पहली मोमबत्ती जलाऊं और एक मोमबत्ती से 13 बाकी जलाऊं। थोड़ी देर बाद बाबर अली कहे कि शाकिर की ख्वाहिश है 5वीं कौन सी थी, 9वीं कौन सी थी, 7वीं कौन सी थी? मैं कहूँगा हुजूर मुझे क्या पता, आप सारों में तलाश करो, ये तो सब एक जैसी है। कुल्लुना मोहम्मद जी। और किसी का सवाल? अच्छा इजाली मदद से एक बात याद आ गई, चलो मैं एक छोटी सी बात याद आ गई। बनु वाला सवाल मस्जिद कूफा है, एक आलिम दीन है जिनका नाम तारीख़ में मुक़द्दस अर्दबेली लिखा है। मुक़द्दस अर्दबेली बड़े आरिफ आलिम दीन हैं, मारिफत वाले हैं। इनका एक शागिर्द है मीर अल्लाम। बाबर अली आपके हौसला अफजाई के लिए सरकार ने जहन में डाला तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मीर अल्लाम मुक़द्दस अर्दबेली से किसी ने सवाल किए जिसका जवाब मुक़द्दस अर्दबेली के पास नहीं था। उसने कहा सवाल तो आप कर रहे हो पर मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन मैं आपको दूंगा सही। इसने सोचा क्यों ना मैं मुश्किल कुशा की बारगाह पहुंचूं। नियत करके चला मैं या अली से मुश्किल कुशा हैं, मैं उनसे सवाल जाके करता हूँ। कूफा शहर है, ये सीधे नजफ अशरफ आए, रात का टाइम है, ताला बंद है। नियत सच्ची थी, ताला खुल गया। नियत सच्ची हो, लगन सच्ची हो, बंद ताले भी खुल जाते हैं। हाय 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 हाय, ताला आगे खुल गया। बनो वालों ताला खुला, कहते मैं गया। अमीर अल मोमिनीन की मज़ार अक़दस से आवाज आती है मुक़द्दस अर्दबेली चूंकि तू ये सवाल लेके आया, तूने ये नहीं कहा मैं बताऊंगा, तुझे नहीं पता था, तूने कहा मैं मुश्किल कुशा से पूछूंगा, तो लिहाजा मुक़द्दस अर्दबेली अब यहां से चला जा, सीधा मस्जिद कूफा जा। मैं ही बैठा हूं मस्जिद कूफा में, मगर महदी की सूरत में। उधर चला जा। कहते मैं उधर गया, मुक़द्दस अर्दबेली कहते हैं मैं उधर गया तो देखा मस्जिद कूफा में एक शहजादे बैठे हैं। मैंने सवाल अभी नहीं किए तो मुझे फरमाने लगे इसका ये जवाब है, इसका ये जवाब है, इसका ये जवाब है, इसका ये जवाब है। मैंने दिल में सोचा मैंने तो सवाल ही नहीं किए। हुज्जत है भाई, हुज्जत अल हुज्जत क़ब्ल ख़ल्क़ व मअल ख़ल्क़ व बअदल ख़ल्क़। हुज्जत तो होती वही है, सब पता था। ये मीर अलाम, ये बात खुली कैसे? इसके पीछे पीछे मस्जिद कूफा जाने से पहले नजफ अशरफ मौला की मज़ार पे गया, इसका शागिर्द मीर अलाम इसके पीछे पीछे, मस्जिद कूफा इसका शागिर्द पीछे पीछे। जो ये मस्जिद कूफा से निकला, मीर अलाम ने खांसा जो सही, ये फौरन मुड़ा। वे कौन है मेरा पीछा कर रहे हैं? उसने कहा उस्ताद मोहतरम रात का टाइम था, मुझे डर था कहीं दुश्मन आपको तकलीफ न दे, मैं आपका शागिर्द मीर अलाम हूँ। उन्होंने कहा अच्छा तू इतनी देर से मेरा कहाँ? उस्ताद मोहतरम जब आप अंदर गए नजफ अशरफ आवाज़ें आई हैं, मैं पीछे था, फिर आप मस्जिद कूफा आए, आवाज़ें आई हैं, मैंने देखा कुछ भी नहीं, मैं पीछे पीछे था, लेकिन बताओ तो सही ये मामला क्या है? उसने कहा मामला ये है मुश्किल कुशा से मुश्किल कुशाई की तवक्को रखनी चाहिए। सवाल थे, मैं निकला, वहाँ अली बादशाह ने फरमाया मेरे बेटे के पास जा। मैं उस शहजादे के पास गया, उस शहजादे ने मेरे से पूछे बगैर सवालों के जवाब दे दिए। मुझे या अली का वो फरमान अब कभी नहीं भूलेगा। मुक़द्दस अर्दबेली, हर दौर में हम आते हैं, चेहरे बदल बदल के आते हैं, इस दौर में हम महदी की सूरत में मौजूद हैं। मुक़द्दस अर्दबेली अब तेरे ज़माने की हुज्जत कायम आले मोहम्मद है, कोशिश किया कर, तवस्सुल किया कर अपने हुज्जत की बारगाह में। और कोई सवाल?
حسین بن روح کے بارے میں بھی بیان کر دیں، ان کی کیا ڈیوٹی ہے؟ اتنے معرفت والے سوال بابر جی سنبھالنے بھی ہیں. بسم اللہ. میں عرض کرتا ہوں سوال کیا تو جواب بنتا ہے. سرکار کے یہ 4 سفیر ہیں، خواص ہیں، نائب نہیں. معصوم کا نائب معصوم ہوتا ہے. ایک بڑی عزیز نشین رکھیے گا. ان میں چونکہ انہوں نے جن کا تذکرہ کیا میں انہی کے بارے میں کہتا ہوں. حسین بن روح یہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں نا، اس قبیلے کا ایک سردار ہے، اور مولا نے اس کو اپنا خواص میں اپنے سفیروں میں اس کو شامل فرمایا. جو اس قبیلے کا سردار ہے، یہ قبیلہ ہے جناب نوبختی. اس قبیلے کا سردار ہے ابو سہل نوبختی. حسین بن روح نوبختی، نوبخت قبیلے کے. بندہ پہنچ گیا. کئی ہوتے ہیں نا ہر دور میں، ابو سہل سردار تو ہے نوبخت قبیلے کا، قائم آل محمد نے اپنا خاص حسین بن روح کو چن لیا، تو اس کا بھی سردار ہے. سلام ہے ابو سہل نوبختی کو. خدا کی قسم بنو والو، آپ نے پہلی محفل میں میرا دل جیت لیا ہے. با کمال سوال آپ لے آئے ہو. سلام ہے ابو سہل نوبختی کو. کہتے ہیں میں گو کے قبیلے کا سردار ہوں، لیکن چناؤ ہے کائنات کے سردار کا. اوئے ہوئے ہوئے، جہاں کائنات کا سردار چناؤ کرے وہاں قبیلوں کے سردار پیچھے رہ جاتے ہیں. نے کہا سردار کا چناؤ تھا، وہ چناؤ حق ہے. اور انہوں نے کہا میں بھی معرفت رکھتا ہوں، پر حسین بن روح جیسی معرفت کسی کی نہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا اگر ان کی ابا کے دامن میں قائم آل محمد موجود ہوں اور دشمن ان کو آرے سے چیر دے، یہ چرنا پسند کریں گے، مہدی کا نہیں بتائیں گے. اتنے بمعرفت ہیں یہ. لو جی اگلا معرفت کا جملہ انہی سے آئے. بڑا عرصہ ہو گیا دنیا سے گئے ہوئے، تقریباً میرا خیال ہے 1100-1200 سال ہو گئے ان کو. ایسے ہے نا جی؟ اچھا جی، جو عریضے ڈالتے ہو، آپ نے کبھی پڑھا ہے کتابوں میں کس کو کہتے ہو مولا تک لے جانا؟ سلام آپ ہے بابر علی، بہت اچھے بھائی، بہت اچھے. آپ حسین بن روح کو کہتے ہو حسین بن روح ہمارا یہ عریضہ 15 شعبان کو جو ہم نے ڈالا تھا، ہمارا یہ خط ہمارے امام کی خدمت میں لے جانا. حسین بن روح پانی میں ڈال کے حسین کو کہہ دیتے ہو امام کا خاص عاشق ہے، خاص نوکر ہے، اس کو پتہ ہے دنیا کے کس کس پانی میں کس کس کا خط پڑا ہے، کس کس کا خط پڑا ہے. مچھلیوں کو جرت نہیں کسی مومن کا خط کھا جائے. ہاں ڈیوٹی ضرور ہے مچھلیوں کی، مومنوں کے خط اٹھا کے حسین کے پاس لے جا، اور حسین مولا کے پاس لے جائیں، یا سیدھا یہاں سے مولا کے پاس لے جا. کبھی مچھلیوں سے پوچھ، مچھلیوں خط کو کیوں نہیں کھاتی؟ کہا ہم نے یونس کو نہیں کھایا. اچھا سوال آیا جی، کوئی بات نہیں. اگر ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی والے تو یار آپس میں بیٹھے ہیں، کون سا یہاں کوئی غیر بیٹھے ہیں، کھل کے کرو سوال. بڑا پیارا سوال آیا ہے، میں بات مکمل کر لوں. حسین بن روح کی چونکہ انہوں نے فرمایا ہے، یہ آپ کی محبت بٹھا کے بیٹھی ہے، مسلسل مجالس میں مسلسل قافلوں میں مصروف، ابھی ایک مجلس پہ اور بھی جانا ہے. آپ کی محبت دل چاہ رہا ہے آپ کے ساتھ بیٹھوں، کیونکہ آپ اتنا سفر کر کے آئے ہو. کوئی خاص کرم کی خیرات لے کے جاؤ، کیونکہ آنا پرسہ کر کے واپس چلے جانا نہیں. کم از کم بی بی کے در پہ آ کے مزاجوں کا بدلنا بڑا ضروری ہے، سوچوں کا بدلنا بڑا ضروری ہے. تھک تو نہیں گئے؟ اچھا، حسین بن روح کو 1100-1200 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے. جنازہ بھی پڑھا جا چکا ہے، سارا کچھ ہو چکا ہے، لیکن ڈیوٹی آج بھی کرتا ہے. یہ کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے بابر علی جو راز چھپا ہے وہ یہ ہے، حسین بن روح عشق بقیت اللہ میں فنا ہے، اس لیے بقا اس کو مرنے نہیں دیتے. ہائے ہائے ہوئے ہوئے. ابھی بھی حضور حسین بن روح پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اتنا ہی کافی سمجھنا سرکار کا صدقہ. انہوں نے لکھا جب ہم امام زمان علیہ السلام سلام کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں،
یا نماز ادا کرتے تو ہمارے ذہن میں ہزاروں خیال آتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ یہ خیالات نہ آئیں اور ذہن اور ضمیر عبادت کی طرف رہے؟ بہت اچھا سوال ہے. اگر اس کے پیچھے کوئی سوال لکھنا چاہو وہ بھی، بیٹا ادھر آؤ، کوئی اور لکھنا چاہے تو یہ بھی لے جاؤ. یہ پرچی ورچی کہتے ہو تو کوئی منگوا لیتا ہوں. ادھر چھوٹو آ جاؤ، کوئی بات نہیں، بھیجو کسی اور نے بھی سوال لکھنا ہو. لو جی بنو والو، معرفت کا سوال ہے، پھر معرفت کا جواب. اس میں کوئی شک نہیں، عبادات کے لیے انسان جب کھڑا ہوتا ہے ہزاروں خیالات انسان کو دبوچتے ہیں، لیکن میں 110% یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر بندہ یہ سمجھ کے عبادت کر رہا ہے میں کر رہا ہوں، خیال آئیں گے. اگر یہ سمجھ کے کر رہے کہ اس جیسے نے مجھ جیسے کو اس قابل بنایا، کیا کہنے کی، چاہے وہ مصلی کی عبادت ہو، چاہے وہ حلقے کی عبادت ہو، اس جیسے نے مجھ جیسے کو اس قابل بنایا، یقین کرو کوئی خیال نہیں آتا. دوسرا، مصلی پہ کھڑے ہونے سے پہلے یا حلقے میں کھڑے ہونے سے پہلے کوشش کرو امام سے توفیق مانگ کے آؤ. رحم کرنا شیطان کے ہاتھ میں نہ دینا، بڑا رحم فرماتے ہیں، رحم کرنا. تیسرا کام، پوچھا گیا تھا ایک دور میں امام سے بھی، مولا جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں خیالات آتے ہیں، فرماتے ہیں تصور میں ہمیں رکھا کر. تصور میں کم از کم تخت امام زمان رکھ، انشاءاللہ جب نگاہ ادھر گئی تو پھر کوئی خیال نہیں آئے گا. پانچواں خیال سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، کوشش کر کسی کا کچھ حق دینا ہے تو جلدی جلدی دے دے، کیونکہ کسی کا حق دینا ہونا یہ چیز بھی انسان کو خیالات پہ مجبور کر دیتی. کسی قسم کا کسی کا کوئی حق دینا ہے دے دے، کسی کا حق نہ رکھ. یہ سوچ کے دے دے یار کچھ نہیں ہوتا، مولا نے میرے لیے اس سے زیادہ کہیں بہتر رکھا ہے آگے. پانچویں چیز میں کہتا ہوں یقین کے ساتھ یا علی کہہ کر قدم رکھ. تیرا یقین کامل میں بدلے گا. علی کے نام میں اسم اعظم ہے، اسم اعظم جس کی زبان پہ جاری ہوتا ہے پھر کسی اور کو آنے نہیں دیتا. یقین کی کیفیت کمال ہونی چاہیے. اور کسی کا سوال نہیں آئیں گے خیالات انشاءاللہ نہیں. آج آپ کو سردار کے تخت کا سلام بھی کراتے ہیں اور بڑا خوبصورت تخت ہے. میری بڑی خوشی ہوگی کہ جب بھی کبھی مولا نے مجھے بنو بلایا یا بھیجا تو میں چاہتا ہوں وہاں بھی سرکار کے لیے کچھ نہ کچھ انتظار گاہ کے طور پہ ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے. دیکھو ہم نے تابوت رکھے ہیں، ذوالجنائیں رکھی ہیں، علم رکھے ہیں، اچھی بات ہے، ان سے منسوب ہیں. کم از کم ان سے منسوب ایسی چیز بھی ہونی چاہیے، آ گئے تو کیا ہوگا. اللہ جل تو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا. ہماری تیاری کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ سردار کی انتظار گاہ ضرور ہونی چاہیے، خصوصاً امام بارگاہ میں ہونی چاہیے. چودھری صاحب تسی جناب عمار یاسر دے ڈنگ والیاں گلاں کرتے ہو. وہ ایک دفعہ ایسا ہوا، عمار یاسر ولایت علی سمجھانے کے لیے مسجدوں میں گھس جاتے تھے، تو مسجد میں تشریف لے گئے. ایک ابو موسیٰ اشعری بیٹھا ہے، ابو موسیٰ اشعری سے پوچھتے ہیں ولایت علی یاد ہے؟ ہاتھ سوٹا ولایت ڈانگ جنہوں وہ کہندے ہو مطہر، وہ ہاتھ سوٹا ولایت علی یاد ہے؟ ابو موسیٰ اشعری ایسے پٹکا ہلانے لگا، انہوں نے ڈانگ نکالی، مطہر نکالا، ڈنڈا نکالا، تینوں میں نہیں چھڑاں گا. ایسے جو نکالا یا علی آ گئے. مولا نے فرمایا کیوں مارتے؟ مولا دن کی روشنی کا اعلان بھول گیا، مولا اس کو مسجد کا راستہ نہیں بھولا، مولا ولایت بھول گیا. امام فرماتے اس بیچارے کو نہ مار، اس کا قصور نہیں، اس نے دین لیا ہی اتنا جس سے اس کی دنیا چل سکے. اس کو کیا پتا ولایت کیا ہوتی ہے. اور سوال یار
पूछो यार, माशाल्लाह बड़े बाकमाल लोग बैठे हो, पूछो। रस्ते कब हो गए? इमाम के इंतज़ार में ना जी। बंदा अपनी ज़िंदगी गुजारता है, इसमें अगर वो दुनिया से रुखसत हो जाए तो उसके बारे में। भाई माशाल्लाह, भाई माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। नाम क्या है? जाकिर साहब। माशाल्लाह जाकिर साहब हैं, वाह जी वाह। जाकिर साहब, जाकिर साहब ने बड़ा प्यारा कमाल जुमला, भाई बनों वाले छा गया हो। ऐसे सवाल अभी तक बड़े बड़े काफिले आए, कम नहीं किए हैं। कहते हैं अगर हम दुनिया से चले गए, इंतजार करते करते दुनिया से चले गए, तो फिर क्या होगा? नारे हैदरी। आगे घबराए वो जो बेवारिस हो, जिसका जाकिर साहब वारिस मौजूद हो, घबराने की जरूरत नहीं। हमारी मकतब में दुआएं हैं बहुत सारी, उन दुआओं में जाकिर साहब एक बाकमाल दुआ है जिसे दुआए अहद कहते हैं। छठे लाल विलायत ने तालीम फरमाई, फरमाते हैं जो दुआ अहद पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया या चली गई, मैं वादा करता हूँ जहां दफन हुए मेरा महदी कब्र पे आएगा। चले भी गए, घबराने की जरूरत नहीं, ठोकर मार के कहेगा कौम बेज़निल्ला, अल्लाह के अमर से खड़ा हो जा, खड़ी हो जा। बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे, दाएं देखेंगे बाएं देखेंगे। सरकार फरमाएंगे किन्हें देखते? मौला मेरे अपने कहाँ हैं? सरकार फरमाएंगे कोई तेरा अपना होता यहाँ होता, तेरा अपना मैं हूं जो यहाँ मौजूद है। घबराने की जरूरत नहीं, इंशाअल्लाह कब्रों पे आएंगे, पर इश्क कर एक के साथ एक हो, बेसवाल बन, बेलौस बन के इश्क कर। फिर आगे करीम बड़े हैं, जो जन्नत मांगते हैं उनको जन्नत दे देते हैं, जो दुनिया मांगते हैं भूसा है वो दुनिया दे देते हैं, जिन्होंने इनसे इनको मांगा ये अपना आप दे देते हैं। ये बंदों का मनसर है ना। करबलाइयों को यही मयार है। सरदार ने फरमाया जाओ मैं राजी हूँ, जन्नत भी देता हूँ, जाओ छुट्टी है। लालचियों ने कहा जन्नत लग गई, उनकी लड़ है। जो बच गए उनसे पूछे तुम क्यों नहीं गए? कहा आका इंसान की आखिरी मंजिल क्या है? हुसैन बादशाह फरमाते मौत। कदमों पे हाथ रख के आशिक कहते हैं अगर आका मरना ही है तो जमाने के मोहम्मद की ज्योति पे कुर्बान क्यों ना, जमाने का इमाम की नालायन पे कुर्बान क्यों ना हो। लो जी, फिर मौका मिला तो बताऊंगा सरकार ने इनाम क्या दिया था, बताऊं इंशाअल्लाह। घबराने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूँ ऐसा इश्क पैदा हो, खुदा की कसम जाकिर मैं पढ़ बैठा हूँ, बंदा आशिक हो ज़माने का इमाम का, मासूम का फरमाने बनू वालों, उसके कफन दफन जनाजा बंदों पे नहीं इमाम पे वाजिब है। और किसी का कुछ हुआ? ये जवान हमारी पार्टी है आजकल की जंग, हमें इस बात का सजीदा आप बता दें कि हमें ये इमाम ज़माना की आमद की तैयारियों का सिलसिला किस तरह करना है? माशाअल्लाह जाकिर साहब फरमानी जो हमारी जमान पार्टी है इनके हवाले से बता दें हमें इमाम की आमद की तैयारी का सिलसिला कैसे। अच्छा जी, सरकार के लश्कर में भी जवानों की ज़रूरत है, लेकिन बूढ़े मेरे से नाराज़ ना होना, मैं बूढ़ों को भी तोहफा दे रहा हूँ मासूम की तरफ से। इमाम ने फरमाया कोई बुजुर्ग होगा, कोई बूढ़ा होगा, हुस्न यूसुफ के हुस्न को देख के जवान हो जाएगा। हाँ, अगर जुलेखा देख के यूसुफ के हुस्न को जवान हो सकती है जो पसीना मोहम्मद से बना, खूने मोहम्मद को देख के पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। जवानों की तैयारी के लिए यही है बाबा, पहले पहले यूनिटी रखो, इत्तेहाद रखो, एक होके रहो, अकीदों पे मत लड़ो, अकीदों का फैसला मौला पे छोड़ दो, एक होके रहो। बाकी मुसलमानों को भी अपना बेहतरीन किरदार पेश करो, अपने किरदार से आले मोहम्मद मरवाओ, अगले मजबूर हो जाएं। अली वालों का ये मयार है, इतने बाकम। कोई तुम्हें गलत कहे, खराब कहे, गंदा कहे, वहीं खड़े होके अपने कागज अपना पल्लो उठा के कहो परवरदिगार ये भी मेरे नबी का कलमा गो है, इसने मेरी ज्यादती की, इसने मुझे गलत कहा, गाली दी है, लेकिन मैं इसके हक में दुआ मांगता हूँ, इसको माफ कर देना। अगला खड़े होके सोचेगा यार अली वालों का मयार ये है तो इनके अली का मयार क्या होगा।
پہلا کام ہے آپس میں یونٹی، جوانوں اتحاد رکھو، کوشش کرو ایک دوسرے کے چھوٹے چھوٹے معاملات حل کر سکتے ہو تو خاموشی سے حل کرو، بجائے اس کے کہ میں نے کیا نا، کوشش کرو. تمہارے ہاں کوئی بچی بیٹھی ہو، ماڑے گھر کی بچی ہے، جہیز نہیں ہے، 10 15 20 25 بندے جوان مل کے 100 روپیہ 150 روپیہ اپنی کمائی میں سے بچت میں سے کوشش کرو مولا کے لیے رکھتے جاؤ. جب پیسے اکٹھے ہو جائیں ایک چھوٹا سا لوڈر رکشے میں استری، جوسر مشین، پنکھا، کوئی صندوق، کوئی 4 10 20 50 چیزیں لے کے لوڈر رکشے پہ پک اپ پہ رکھوا کے کسی کو کہو سامنے ایک علم والا گھر ہے، اس کی بچی بیچارے کی بیٹھی ہے، رخصتی نہیں ہو رہی، جہیز نہیں ہے، جا اس دروازے پہ دیا. ذاکر صاحب اس کو سمجھا کے بھیجو، وہ پوچھے گا کس نے دیا، اس کو کہنا خبردار نیکی کر دریا میں ڈال، ہمارا نہ بتانا، کہنا مہدی نے بھیجا ہے. مولا نے بھیجا ہے. جوانوں کوشش کرو بزرگوں کا احترام کرو. یقین جانو جو بزرگوں کا احترام نہیں کر سکتا وہ مولا کا بھی احترام نہیں کر سکتا. خصوصاً والدین کا احترام کرو، بڑا ضروری ہے. 3 چیزیں جو کہ آپ نے پوچھا ہے. چوتھا، کوشش کرو ہر ہفتے، ہر چوتھے، ہر 7ویں، ہر 10ویں جب بھی بیٹھو ایک دوسرے کو ٹاپک دو کہ یار تو امام کے حوالے سے کوئی نہ کوئی 5 حقوق یاد کر کے آنا، تو کوئی 6 حق یاد کر کے آنا امام کے ہماری گردنوں پہ کیا ہے، تو کوئی 10 مولا کے حقوق یاد کر کے آنا. جب کچہری لگے چھوڑ دو سیاست میں وہ کون ہے کیا لینا، کیا ووٹ آئیں گے تو دیکھ لیں گے کس کو دینا ہے، جس کو ضمیر کہے گا. ہمارا کام یہ نہیں، ہمارا کام یہ ہے ہم جن کے لیے زندہ ہیں تذکرہ بھی انہی کا جاری رہے. انہوں نے ایک سوال کیا جی، جواب ذاکر صاحب آپ کی سوال کے بھی بہت بنتے ہیں لیکن بس اتنا ہی میرے خیال سنبھال لیں تو بڑی بات ہے. امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں اور عبادتیں بھی. آگے کیا لکھا؟ اتفاق نہ ہو. میں پہلے گزارش کی آپس میں اتفاق، چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ دو، کچھ نہیں ہوتا یار. ہاں یہ چھوٹی باتیں کرتی بھی کچھ نہیں ہو، الٹا نقصان کرتی ہے باڈی کا. پتہ ہے آپ کو میں سائنس کی ایک بات بتاتا ہوں، چونکہ میں نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں نے سائنس کی تعلیم حاصل کی الحمدللہ. ہاں میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. میں نے ایک سیمینار میں کسی جگہ سنا تھا کہ پروفیسر سے، انہوں نے کہا اللہ انسان کو جو مشینری دیتا ہے 1000 سال تک چل سکتی ہے، دل، جگر، گردے، آنکھ، کان 1000 سال تک. تو پھر ان پروفیسر سے پوچھا گیا پھر یہ جلدی مشینری خراب کیوں ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا یقین جانو اللہ خراب نہیں کرتا، بندہ خود خراب کرتا ہے. انہوں نے کہا پروفیسر صاحب بندہ کیسے خراب کرتا ہے؟ حالانکہ اہل سنت تھا، بڑی اچھی بات کر گیا. انہوں نے کہا جب بندہ ٹینشنیں لیتا ہے اور بندہ بندوں سے لڑتا ہے نا مشینری ڈسٹرب ہو جاتی ہے. پھر ان سے پوچھا گیا لڑنے سے کیا مراد؟ انہوں نے کہا یاد کرو جب تم بچے تھے آپس میں لڑتے تھے تھوڑی دیر بعد صلح کر لیتے، بڑے ہو کے صلح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا یہی چیز تمہیں خراب کر جاتی ہے. ان چیزوں پہ قابو پاؤ گے انشاءاللہ. آنکھوں کا حیا برقرار رکھو، زبان کا کنٹرول رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. پھر تجربہ کر کے، سید کی دعا بھی ہے تجربہ کر لینا بنو والو، 40 دن بعد 40 دن آپ نے حیا کرنا ہے، غازی کا علم دیکھنا ہے، حرام نہیں دیکھنا، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی غیبت نہیں کرنی، کسی کا گلہ نہیں کرنا. اس شکم میں لنگر حسین کا لقمہ، اچھا جو گھر میں پکتا ہے وہ بھی لنگر حسین ہے، یعنی کسی گھر کا لنگر ہے، کھا کے پھر حرام کا قطرہ نہ جانے دینا. 40 دن بعد تجربہ کرنا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. بنو کے کسی ہسپتال چلے جانا چپ کر کے، کئی مریض پڑے ہوئے ہوں گے ادھر چپ کر کے تجربہ کرنا بغیر کسی کو بتائے. ادھر جا کے مولا امام زمانہ کو سلام کر کے یا علی کا نعرہ لگا کے اللہم قل ولی کا الحجت ابن الحسن پڑھ کے نادی علی مظہر اللہ جائے پڑھ کے ہوکا دینا. اگر شف والا بندے ٹھیک کر لیتا ہے تو علی والا تو اور کر لیتا ہے. آپ تو بہت بڑے با کمال ہو. صرف یہی کہتا پھر رہا ہوں اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو. اور کوئی سوال بابا؟ ماشاءاللہ. ہاں بڑا اچھا سوال ہے جی ماشاءاللہ. جب سب ذرا بند کیجیے. بہت اچھا سوال ہے، کمال ہے بھائی.
बनने वालों अच्छा आगे हो गए। देखना मेरी तरफ, इन्होंने लिखा है जी जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का से करबला रवाना हुए तो उनकी कितने अफराद उनके साथ थी, और जब करबला पहुंचे तो तादाद कितनी थी, और जब 9 मुहर्रम को इमाम ने कहा चले जाओ तो फिर कितने लोगों ने इमाम को छोड़कर चले गए। ये मैं पूरी दलील के साथ कह रहा हूँ, किताबें पढ़ बैठा हूँ, असरार व शहादा अलामा दरबंदी से लेकर रियाजुल कुद्स तक, और काफ़ी बाकमाल तहकीक करने वालों ने तहकीक करके लिखा है। 1 लाख से ज़्यादा बंदे मदीने से सरकार के साथ चले थे। ये अलमिया भी है, आपने लिखा है सवाल हजूर, बहुत अच्छे। 1 लाख से तादाद ज़्यादा थी। ख़ास उस मौका पर हज़ारों की तादाद में हुसैन को लोग छोड़ गए जब इमाम ने कूफा जाने का इरादा तर्क कर दिया था। बादशाह ने फरमाया था अब हमारे कूफा नहीं जाना। लोग इसमें थे कि कूफा की हुकूमत संभालेंगे, ओहदे मिल जाएंगे, कोई कुछ मिल जाएगा, हुकूमत संभालेंगे ना। जब सरदार ने फरमाया हमारी मंजिल कूफा नहीं करबला है और हमारी मंजिल शहादत है, कौन कौन चलता है? यहाँ बड़ी तादाद में लोगों ने कहा छड्डो जी, बच्चे की यतीम कराने, चलो। शब आशूर 3000 की तादाद लिखी है जब इमाम मजलूम ने जनाब अली अकबर से चिराग बुझवाया और 3 हुज्जतें तमाम की थी। पहली हुज्जत ये थी जो जाना चाहे चला जाए, मैं राजी हूँ, जो जाना चाहे चला जाए, मैं बैत वापस लेता हूँ, जो जाना चाहे चला जाए, मैं उसकी जन्नत की ज़मानत देता हूँ। लोगों ने कहा जन्नत मिल गई, अब बाकी पीछे क्या रह गया। 3000 लोग खुसर पुसर करके उठ के चले गए, बड़ी तादाद थी। असल में आपने कभी गौर फरमाया हो ये छानना किस लिए होता है? चाहे वो आटा छानना हो, चाहे रेत छानना हो, क्रशर पे भी लगे होते हैं ना, ये छानने किस लिए होते हैं? सिर्फ प्योर को बकाई बचाना है। इम्प्योर सारे छुट्टी, लालचियों को छुट्टी, बेलोसों को कहना है आ जाता हूं, आ जाता हूं, आ जाता हूं। इतनी करीमी थी बनु वालों। जनाब जौन हबशी आया ना इमाम मजलूम की बारगाह में, मौला मेरा नाम शोदाए करबला की लिस्ट में, मौला मैं शामिल हूँ। फरमाते तेरा नाम तो अज़ल की लिस्ट में शामिल है। पता चला हुसैन को अज़ल की लिस्ट का भी पता था, लोहे महफूज का मुताला करने वाला था तेरा मेरा इमाम, तेरा नाम शामिल नहीं। जाकिर साहब, जनाब जौन ने सिर्फ एक जुमला कहा था, आका इसका मतलब कहीं मेरा बदबूदार खून आपके मुकद्दस खून में शामिल होने के काबिल नहीं। तेरे इमाम हुसैन की रहमत ने जोश मारा, कंधों से पकड़ के कहते जौन था नहीं लिख देता हूं। इसका मतलब नाम हमारे भी कायम के लश्कर में नहीं है, लेकिन जौन तो बन के दिखाए ना, होंगे नहीं लिख देंगे इंशाअल्लाह। छाने लगते हैं भैया, छाने लगते हैं। इस वक्त के बारे में फरमाया गया तुम छाने जाओगे, फिर छाने जाओगे, फिर छाने। इस वक्त भी छानने लगे हुए। वो बिरादर का वही सवाल रियाकारी, अब वो बोलना नहीं ना, इसलिए छानने लगे हुए मुख्तलिफ जगहों पे। सब पता है बादशाह को किसकी नीयत क्या है, किसका इरादा क्या है, कौन मुखलिस है, कौन दिखावे वाला कर रहा है, सब पता है बादशाह को। लेकिन करीम है फिर मौका देता है, फिर अगली मजलिस में बुला लेता है, फिर मौका देता है, शायद ये और बन जाए, शायद ये और बने। क्या करें, करम उनकी गुट्टी में शामिल जो है। और कोई सवाल? जी, बच्चे के हाथ भिजवा दें। जब इमाम मजलूम माशाअल्लाह, अच्छा चलो, मैंने कहा 2 टुकड़े मसाइब के आपको सुनाते हैं, सवाल आगे कोई बात नहीं। इन्होंने पहला सवाल किया जब इमाम मजलूम अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो क्या उन्हें 10 मुहर्रम को दफनाया गया था? हमारी कुतुब में लिखा है इमाम सज्जाद इजाज़ इमामत से तशरीफ़ लाए और उन्होंने आके सारे शोदाए करबला को बनी असद की मदद से दफनाया था, ये कुतुब में लिखा है। उसके बाद ये सवाल है कि हम मुहर्रम हराम के 10 दिन मनाते हैं और इसमें इमामों की अलग-अलग शहादतें मनाते, हम मुहर्रम के 10 दिन मनाते हैं और इसमें इमामों की अलग-अलग शहादतें मनाते हैं। क्या ये शहादतें एक दिन हुई थी या अलग-अलग हुई थी? क्या लिखा है? सफ़ी में मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं, पता नहीं क्या लिखा है, क्या लिखा है, किस में मुख्तलिफ रिवायत मिलती है?
سننے میں مختلف روایت ملتی ہیں. جو 10 محرم کو ہم اماموں کی شہادت مناتے ہیں، حضور 10 محرم کو ایک امام کی شہادت ہوئی تھی، صرف امام حسین علیہ السلام. باقی شہزادوں کی شہادتیں ہیں، اصحاب حسین کی شہادتیں ہیں، امام ایک شہید ہوئے تھے. تو یقیناً 10 کو ایک اگر امام کی شہادت ہوئی تھی تو ہم پھر ان شہیدوں کی ساروں کی شہادتیں ان 10 دنوں میں، کسی دن ہم مولا عباس کی شہادت منا لیتے ہیں، کسی دن علی اکبر کی منا لیتے ہیں. ویسے تو سارا سال ہم ان کی شہادتیں مناتے رہتے ہیں، پر امام ایک کی شہادت ہوئی تھی. کوئی اور پرچی ہے تو بسم اللہ. اگر زندگی میں ساتھ ہے سعودی کو پھر جی اٹھا لینا پرچی، مولا کے نام لکھے. تھوڑا سا مسائل سنا دیں. جی فضائل تو ساری زندگی بھی بندہ پڑھتا رہے. جی بہتر ہو فضائل گیا. ایک بیوی کی حسرت ہے جو دنیا کی جی بہتر. جی یہ بتائیں کہ کیا امام زمانہ صاحب کے بھی مصائب ہیں؟ اچھا، شاکر بھائی اٹھ کے آئے اور فرما رہے ہیں کہ سید یہ بتائیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے بھی مصائب ہیں. شاکر بھائی پتہ نہیں کیا پڑھنا تھا. اب میں سرکار پہ ایک جملہ کہہ دوں پہلے. سید سجاد 40 سال خون روئے تھے. کہیں تشریف لے جاتے، کہیں جانور ذبح ہوتے دیکھتے خون روتے تھے. کسی گلی میں کسی مزدور کو دیکھتے خون روتے تھے. ایک جگہ تشریف لے گئے، کسائی نے جانور ذبح کر کے رکھا تھا، اوپر کپڑا ڈالا تھا، کھڑے ہو کر رونا شروع ہو گئے. کسی نے پوچھا سید سجاد آقا ہم شریعت سے واقف ہیں آپ کے نانا کی، کیا ہم نے جانور غلط ذبح کیا؟ امام فرماتے نہیں، تیرا جانور کا ذبح کرنا غلط نہیں تھا، یقیناً جب تو نے جانور ذبح کیا ہوگا پانی تو پلایا ہوگا نا. کہتا ہے قصاب مولا شریعت کے ہم اصولوں سے واقف ہیں، جب بھی جانور ذبح کرتے ہیں پانی ضرور پلاتے ہیں. کربلا کی طرف رک کر کے کہتے تھے بابا تیرا بھی اپنا مقدر ہے، ظالم پیاسا تجھے مارتا رہا. پھر پوچھتے تھے یہ بتا تو نے جانور کے سامنے جانور ذبح تو نہیں کیا؟ وہ عرض کرتا تھا مولا میری کوشش ہوتی ہے میں جب بھی جانور ذبح کروں سامنے جانور نہ ہو. پھر کربلا کی طرف رخ سید سجاد کا پھر جاتا، رو کے فرماتے تھے بابا تیرا بھی اپنا مقدر، ظالم مارتا رہا بیٹی دیکھتی رہے. ہائے ہائے. تیسرا سوال کرتے تھے یہ بتا قصاب جب تو جانور ذبح کرتا ہے چھری تیز ہوتی ہے یا کند ہوتی ہے؟ بولا میں شریعت کے اصولوں سے واقف ہوں، جب بھی جانور ذبح کرتا ہوں چھری میں تیز رکھتا ہوں. امام نے پھر کربلا کی طرف رک کر کے کہا بابا تیرا بھی اپنا مقدر، شمر تجھے کند چھری سے مارتا رہا. نعرہ تکبیر کے ساتھ سر کاٹتے رہے. بڑا رویا سید سجاد. ایک دفعہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، کچی مسجد ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، اس کے باہر ایک نمازی نے ایک لوٹا لیا ہے، لوٹے میں پانی ہے، پانی سے وضو کر رہے، کھڑے کھڑے خون رونا شروع ہو گئے. نمازی نے پوچھا مولا میرا پانی یہ غاصب تو نہیں تھا؟ فرماتے نہیں. مولا میرا وضو غلط تو نہیں تھا؟ فرماتے نہیں. مولا آپ کو یہاں رونا کیوں آ گیا؟ فرماتے مجھے وہ زندان یاد آ گیا جب میری معصومہ کی شہادت تھی، میرے پاس اتنا پانی تھا، ظالموں نے کہا تھا سجاد تیری مرضی بہن کو غسل دے یا تیری مرضی پورا قافلہ پانی پیے. بڑا رویا ہے سید سجاد. بلکہ سلام کر کے عاشقوں نے لکھا ہے سلام اس سجاد پر جس کا ہر چوک پہ قتل ہوا ہے، جس کا ہر موڑ پہ قتل ہوا ہے، جس کا ہر بازار میں قتل ہوا ہے. بڑا زخمی تھا سید سجاد، خون روتا تھا. شاکر بھئی آپ نے اٹھ کے کہا امام زمانہ کے مصائب سنو. شاکر بھئی 1100 کچھ سال ہو گئے غیبت میں، یہ پتہ نہیں کتنا زخمی ہے، جگر سے پانی نہیں خون نکلتا ہے. یقیناً رو کے کہتا ہوگا میرا اللہ میرا اصغر معصوم تھا، میرے اصغر کیا کیا قصور ہے. یہ مصائب تھوڑا نہیں، آج بھی امام زمانہ کے پاس مدینے کا جلا ہوا دروازہ رکھا ہے. تو امام دھا مار کے کہتے میرا اللہ میری ماں تو مستور تھی، میری ماں کا کیا قصور تھا. بڑا درد ہے تیرے زمانے کے امام کو اپنے گھر کی شہادتوں کا. غیرت مند کے لیے بنو والو یہ بات چھوٹی نہیں. ٹھیک ہے ہر شہید کی شہادت بڑی دردناک ہے، شہید کی شہادت بڑی دردناک ہے، جس بھی شہید کی شہادت سنیں، لیکن ایک غیرت مند کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں جس کے پردہ دار بازار جائیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں جس کے بازار بھی جائیں، دربار بھی جائیں.
पेशियां भी इतनी लंबी भुगते, जो नाने के मजार पे भी रात को जाते थे, इतनी लंबी पेशियां भुगते कि बीबी कहे मैं सज्जाद थक गई हूँ। रोती आंखों से दुआ मांगो। लाहौर वाली बीबी, हम तुझे भी दुआ करने आए हैं, तेरी जोड़ी का भी बड़ा अरमान, तेरे मुस्लिम बिन अकील का भी बड़ा अरमान। बीबी, बड़ा जालिमों ने दर्दनाक तरीके से तेरी जोड़ी को मारा, तेरे सरताज जनाब मुस्लिम को बड़े दर्दनाक तरीके से मारा। बीबी, बड़ा दुख है, बड़ा अरमान है, ये जालिम बाज नहीं आए, इन्होंने घोड़े के साथ मुस्लिम की लाश को रखा, पूरे बाजारों में फिराया, फिर 3 दिन लाश को लटकाए रखा। बीबी, तेरे सरताज जनाब मुस्लिम का बड़ा अरमान है। बीबी, हम तुझे दुआ कर रहे हैं, अल्लाह करे तेरा वारिस जल्दी आए और आके इन जालिमों से पूछे मेरी दादी कहाँ से सफर करके कहाँ पहुंची। यकीनन कोई राज तो होगा जालिमों, मेरी दादी के पांव के नीचे छाले पड़ गए थे। जालिमों, ये बताओ, जिसने छोटे छोटे शहजादों को तैयार करके बटन खोलना बंद करना सिखाए थे, पता नहीं क्या मजबूरी बन गई थी। जालिमों, ये बताओ, मेरे मुस्लिम का कसूर क्या था। अल्लाह करे तमाम मोमिनों को वक्त देखना नसीब हो जब इन जालिमों से बदला लेते वक्त सबको इमाम अपने लश्कर में शामिल करके फरमाए, जा तू भी इनसे बदला ले, जा तू भी इनसे बदला ले, जा तू भी मातमी इनसे बदला ले। सारी जिंदगी रोता रहा ना, जा मौका मिले हसीन बिन नमीर मलून से पूछ अकबर को बर्छी क्यों मारी, जा हुरमला से पूछ तूने असगर को तीर क्यों मारा। बड़ा दर्द है शाकिर इमाम ज़मान के, बड़े मसाइब हैं इमाम ज़मान के। देखो हर मजलिस में आता है, हर मजलिस में आता है। अल्लाह अकबर, हम रोते हैं फिर हंसते भी हैं, वो हर मजलिस में आके एक ही चीज को रोता है, एक एक मोमिन का शुक्रिया भी अदा करता है, रोता इस चीज को है, अल्लाह जाने मेरी दादी आज तक क्यों रोती फिर रही है, अल्लाह जाने हर मजलिस में क्यों जाके रुमाल लेके जाती है, मेरी दादी कितनी जख्मी हो के रुमाल लेके जाती है, मोमिनों के आंसू इकट्ठे करती है। इमाम ज़माना को कहा करो, आज भी किसी का कोई दुनिया में चला जाए ना शाकिर, अफसोस करने हम उसके वारिस के पास जाते हैं। इमाम ज़माना को कहा करो, तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान है मौला, तेरे पाक शहजादियों के बाजार जाने का बड़ा अरमान है मौला, तेरे घर की कब्रों के बिखरने का बड़ा अरमान है। सरदार को कहा करो, अल्लाह करे इन मजलूमों का वारिस जल्दी आए, अल्लाह करे वो खूबसूरत और हसीन दौर जल्दी आए जब सरदार ज़माना अपने तमाम घर वालों को मज़ारों से उठाकर कायनात के सामने मकाम दिखा के जालिमों से एक सवाल करे, आका पूछे इन जालिमों से, तुमने इन्हें बेवारिस समझ के मारा था। सय्यलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमन क़ालिबून अय्यन क़ालिबून। परवरदिगार आलम, खालिक़ कायनात, इलाहुल आलमीन, मालिक अर्ज़ व समा, इस मुक़द्दस ज़िक्र का सदका जितने भी हम इस ज़िक्र में शरीक हैं, एहसान फरमा, हमारे मिजाजों को हुर का मिजाज बना, हमारी तबीयतों में तब्दीली पैदा फरमा, हमारे जिस्मों पे नफ्स की बजाय ज़मीर की हुकूमत को कायम फरमा। परवरदिगार आलम, खालिक़ कायनात, इलाहुल आलमीन, हमें दुनिया में आने का मकसद समझने की तौफीक अता फरमा, हम इस घर का सदका खा के उस घर का सदका खाने का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा, एक दूसरे से लड़ने की बजाय अंदर कमीने नफ्स से लड़ने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार, रियाकारी से बचा, खलूस वाली इबादत के काबिल बना। यकीनन गुनाह कर बैठे हैं, खताएं कर बैठे हैं, इस मुकद्दस घर का सदका हमारी गुनाह ने कबीरा और सगीरा माफ़ फरमा। मालिक कौनैन, जो बे औलाद है साहिब ज़मान के लश्कर का सिपाही अता फरमा, जो बेघर है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की इंतज़ारगाह अता फरमा। परवरदिगार आलम, जिनको लंगर की तंगदस्ती है, वसी सरकार का सदका लंगर अता फरमा, मगर उनका सदका जो अता हो इनके रास्ते पे खर्च करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम, सादात मोमिनीन को एक होकर नेक होकर इत्तेहाद व इत्तफाक से इमाम की राहों में पल के बिछाने की तौफीक अता फरमा। मकसद करबला, मकसद क़याम इमाम मज़लूम समझने की तौफीक अता फरमा। करबला से दर्स लेने की तौफीक अता फरमा, अपनी मंजिल पे पहुँचने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार, हम सब की दुआ है, जितने सादात मोमिनीन दुनिया से जा चुके हैं, जिनकी वजह से हम बैठे हैं, परवरदिगार जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो, सब कब्रों से कफन झाड़ते हुए लश्कर इमाम में शामिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम बेक़ाइमिहिम अजलल्लाहु ताला फर्ज शरीफ। आले मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत,